اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کا حق ہے کہ قرآن پاک سے محبت کرے اور قرآن پاک کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ اب میں نے جو ابتدا میں جو پہلا ہی لفظ ہے اس کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس خالق رب لم یزل کے لیے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا میں نے تبصرہ کرنا ہے، بڑی محبت سے سماعت کرنا کہ الحمد پر جو الف لام ابتدا میں آ رہا ہے، الف اور لام، یہ الف لام استغراق کا ہے یا جنس کا ہے؟ الف اور لام دونوں کو ہٹائیں تو لفظ بنے گا حمد۔ لفظ کیا بنے گا؟ حمد، جس کا معنی ہے تعریف۔ حمد کے آگے لفظ ہے اللہ۔ الحمد والا جو الف لام ہے ان دونوں کو ہٹائیں تو عبارت بنے گی حمد اللہ، جس کا معنی ہوگا تعریف صرف اللہ کے لیے۔ پھر تعریفیں نہیں کہیں گے، تعریف کہیں گے، کیونکہ الف لام ہٹ گیا، الف لام کو سائڈ پہ کر دیا۔ حمد اللہ، اس کا معنی ہوگا اللہ کے لیے تعریف ہے۔ اب جب الحمد پر الف لام داخل کریں گے تو اس میں عمومیت آئے گی، معنی عام ہوگا۔ کیا صرف حمد تعریف نہیں کریں گے بلکہ کائنات میں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ کائنات میں جتنی بھی تعریفیں ہیں۔ اچھا، اس کا عمومیت والا معنی کرتے ہیں، جو عام معنی ہو، جس میں عمومیت ہو۔ کیسے؟ تمام زمانے کی حمدیں۔ بات بڑی محبت والی ہے لیکن اس کو تھوڑا سمجھو، خدا کی قسم دل کو روشن کر دے گا۔ فاتحہ کا مقام ہی ایسا ہے، میں آگے چل کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ۔ تمام زمانے کی حمدیں، اگر الحمد پڑھیں گے تو یہی معنی ہوگا۔ تمام زمانے کی حمدیں، تمام حامدین کی حمدیں اور تمام تعریفیں کرنے والوں کی تعریفیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز کم آئی۔ تمام حمدیں، تمام زمانے کی حمدیں، تمام تعریفیں کرنے والوں کی تعریفیں للہ۔ للہ پر جو لام ہے یہ لام اختصاص کا ہے، یہاں پہ خصوصیت پیدا ہو رہی ہے۔ فرمایا کائنات میں جتنی بھی حمدیں ہیں، زمانے میں جتنی بھی تعریفیں ہیں اور تعریفیں کرنے والوں کی جتنی تعریفیں ہیں، فرمایا خاص ہیں تو وہ صرف رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مختص نہیں۔ خاص ہیں تو اللہ کے لیے، مختص ہیں تو رب کائنات کے لیے۔ اب یہاں پہ تھوڑا ذہن میں سوال آیا ہے کہ جب ساری دنیا کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر دوسروں کی تعریف تو بیکار ہے نا؟ دوسروں کی تعریفیں تو بیکار ہیں، پھر دوسروں کی تعریفیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب الحمدللہ رب العالمین رب نے کہہ دیا ہے، میرے رب نے اعلان فرما دیا ہے، کائنات والوں جتنی بھی تعریفیں ہیں، چاہے وہ جنت میں ہونے والی ہو، چاہے زمین پر ہونے والی ہو، آسمان پہ ہونے والی ہو، چاہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہونے والی ہو یا جنت میں رہنے والے حوروں کے حوالے سے تعریفیں ہونے والی ہوں، چاہے جس کے ذریعے سے، اور جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔
جتنے ہیں تو پھر کسی کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوئی، جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں پر مصطفیٰ کی تعریف بھی چھوٹی ہے، امام الانبیاء کی تعریف بھی ختم، جب اللہ کے لیے ہو گئی تو مصطفیٰ تو غیر اللہ ہے نا، اللہ ہوتے صحیح نا، سبحان اللہ، بھائی حضور اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی ہے ساری غیر اللہ ہے۔ جب تعریفیں اللہ کے لیے ہوئی تو مصطفیٰ غیر اللہ، فرشتے بھی غیر اللہ، غلمان بھی غیر اللہ، جنت کی حوریں بھی غیر اللہ، داتا علی حجویری بھی غیر اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غیر اللہ، غوث اعظم کی تعریف بند کرو غیر اللہ۔ کیوں؟ جب اللہ کی تعریف ہو گئی تو غیر اللہ کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، جب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں تو پھر مصطفیٰ کو یا ایھا النبی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا جب الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، جب مصطفیٰ کی تعریف، مصطفیٰ کے مقام کو دیکھیں، جب مصطفیٰ کو بلانے کی باری آئی، مولا تو نے اعلان کر دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب دوسری آیت کھولی، قرآن سامنے رکھ کے ہم نے پڑھنا چاہا تو مصطفیٰ کی تعریف، مصطفیٰ کا مقام سامنے آیا تو مولا تو نے کہہ دیا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ مولا جب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں تو پھر مصطفیٰ آمنہ کا لال، امت کا غمخوار، مولا تیری تعریف کرتے رہے، مصطفیٰ کی نہ کرے دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یا ایھا النبی۔ مولا کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ کیا اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، نبی کو پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں؟ نبی کو پتہ ہے نا کہ میں نبی ہوں؟ مولا تو نبی کو نبی کہہ کے فرمایا، تعارف کروانا ہے تو کسی اور سے کہے۔ نبی تو جانتا ہے کہ میں نبی ہوں، اچھا نبی نہیں جانتا کہ میں مبشر بھی ہوں، میں نذیر بھی ہوں، میں داعی الی اللہ بھی ہوں، میں سراج منیرہ بھی ہوں؟ اونچی تو بولو نا سبحان اللہ۔ مولا یہ ساری صفتیں جو مصطفیٰ کی آپ نے حضور کے سامنے ذکر فرما دی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب مصطفیٰ جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، عائشہ کے حجرے میں ہوں پھر بھی نبی ہوں، میں غار میں بیٹھا ہوں تو پھر بھی نبی ہوں، میں مزار میں تشریف فرما ہوں پھر بھی نبی ہوں۔ اچھا ٹھہرو، اب دیکھو نا قرآن کا یہ ایک لفظ ہے یا ایھا النبی، اے نبی۔ اب نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ چلو ٹھیک ہے، مجبوری نہیں ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے سننے کا، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ٹھنڈا سبحان اللہ ہے نا، اجے بھی دل نہیں ٹھنڈا ہوا، اونچی آواز مصطفیٰ کے غلام بن کے بیٹھے ہیں محبت میں، حضور کے دیوانے ہیں، تھوڑا جاگ کے بیٹھو، تھوڑا دل کہنا ہو تو مجھے بھی مزہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ مولا نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کا ایک معنی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، نبی کا ایک معنی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، نبی کا ایک معنی داتا علی حجویری نے کیا ہے، نبی کا ایک معنی معین الدین چشتی اجمیری نے کیا ہے، نبی کا ایک معنی لال شہباز قلندر نے کیا ہے، نبی کا ایک معنی شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کیا ہے، نبی کا ایک معنی حضرت قبلہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم
میں اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ پیش نہیں کروں گا، میں معین الدین چشتی اجمیری کا ترجمہ پیش نہیں کروں گا، میں جناب فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پیش نہیں کروں گا، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ترجمہ پیش نہیں کروں گا۔ آؤ مٹیاری میں رہنے والے غیور عاشقو، آج میں اس بدبخت کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جسے ابو جہل کہتے ہیں۔ ابو جہل کے نظروں میں نبی کسے کہتے ہیں؟ ابو جہل کے نظروں میں، ابو جہل کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، ارے کوئی مانے یا نہ مانے، ابو جہل نے تجربہ کر کے بتا دیا کائنات والوں، میں جو سمجھتا ہوں کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کچھ بتا دے۔ آنکھوں کے سامنے کچھ نہ ہو۔ اچھا میں حدیث پیش کر رہا ہوں کیونکہ بات کرنی ہے دلیل سے، حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ابو جہل گھر سے نکلا، سبحان اللہ، راستے سے کنکریاں اٹھائی، کنکریاں اٹھائی۔ یہ واقعہ آپ نے خطبہ سے بارہا مرتبہ سنا ہوگا، لیکن فقیر سے سنو، واقعہ سنانا صرف مقصود نہیں، واقعہ سے آگے جو بات عرض کرنی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کنکریاں ہاتھ میں اٹھائیں، اپنی مرضی سے اٹھائیں، جو رنگ پسند آیا اپنی مرضی کا رنگ اٹھایا، کنکری کا سائز اپنی مرضی سے اٹھایا ہے۔ اچھا جس جگہ سے وہ کنکری اٹھائی اپنی مرضی سے اٹھائی، ہاتھ ابو جہل کا، کنکری ابو جہل نے اٹھائی اپنی مرضی سے اٹھائی، ہاتھ کی مٹھی بند کی، دل میں سوچا نبی کے پاس جاؤں گا، نبی کے پاس جاؤں گا، جا کے سوال کروں گا، اگر بتائے گا تو صحیح، نہیں بتائے گا تو نعوذ باللہ جھوٹا ہوگا۔ اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے جملہ پیش کر رہا ہوں، خدا کے لیے تیرے دل میں اتر جائے۔ ارے ابو جہل کی سوچ اور نظروں میں نبی اسے کہتے ہیں، نبی اسے کہتے ہیں۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابو جہل کی نظروں میں، ابو جہل کی سوچ میں، ابو جہل کے علم میں، ابو جہل کے نظریے میں، ارے نبی وہ ہوتا ہے جو غیب بتائے، جو غیب بتائے۔ ابو جہل کی نظروں میں نبی وہ ہوتا ہے جو غیب بتائے۔ ابو جہل نے مصطفیٰ کے سامنے جا کے، آمنہ کے لال کے سامنے جا کے، امت کے غمخوار کے سامنے جا کے، امام الانبیاء کے سامنے جا کے، آپ نہ بولو میں جو مجھے کوئی پریشان انبیاء کے سامنے جا کے ابو جہل نے ہاتھ بند کیا، ہاتھ کی مٹھی بند کر کے مصطفیٰ کے سامنے عرض کرتا ہے، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے، نہ یار نہ سنو، الفاظوں میں غور کرو۔ ابو جہل مصطفیٰ کے سامنے جا کے یہ کہہ رہا ہے، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اچھا اس بات کا تو یقین ہو گیا نا، ابو جہل تو یہ سمجھتا ہے کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کو غیب کا پتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جو سچا نبی ہوتا ہے غیب کا پتہ ہوتا ہے، غیب جانتا ہے، ہاں صحیح ہے، بے شک جو سچا نبی ہوتا ہے غیب جانتا ہے، غیب جانتا ہے۔ ہاں ابو جہل گیا حضور کے سامنے، اگر تو سچا نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا۔ سبحان اللہ، اور پگلے ہاں مٹھی تیری ہے، ہاں ہاتھ تیرا ہے، کنکریاں تو نے اپنی مرضی سے اٹھائی، اپنے مرضی کے رنگ کی کنکریاں اٹھائی، حضور کے سامنے جا کے سوال کیا، تو ابو جہل کو پتا تھا کہ جو غائب ہو نبی اسے جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا تو یقین تھا نا، اگر سچا ہوگا تو میری ہاتھ والی چیز بتائے گا۔ اتنا تو یقین تھا، تو میں دعوت محبت دے رہا ہوں، اے کمینے اندھے دنیا کے، اتنی محبت تو رکھ جتنی ابو جہل کے دل میں تھی۔ وہ خالی نہیں ہوتا، جو نبی
نبی ہوتا ہے وہ روزے میں بیٹھ کر بھی امت کے حال جانتا ہے. اللہ اکبر. بتاؤ اگر سچا نبی ہے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کی قسم حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے پتا نہیں ہے. سبحان اللہ قربان ہو جاؤ. سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے پتا نہیں ہے. آگے میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہے ابو جہل میں بتاؤں یا کوئی چیز بتاؤں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بتاؤں یا کوئی چیز بتائے؟ آنکھیں کھل گئی. کیا نبی کو اتنی بھی طاقت ہوتی ہے؟ چار کہنے لگا اگر کوئی چیز بتا دے تو پھر بلے بلے ہو جائے گی. میرے مصطفیٰ نے نبوت والی نگاہ اٹھائی، اشارہ کیا تو ہاتھ میں کنکریاں بول پڑی. کنکریاں بول پڑی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. پٹیاری کے سمجھدار حضرات تشریف فرما ہو، ایمانداری سے بتاؤ جو کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں آئی تھی کسی مدرسے میں پڑھ کے آئی تھی؟ یا آپ بتاؤ کہ پتھر کنکریاں بول سکتے ہیں؟ زبان ہے؟ ارے انسانوں کو زبان ملی ہے یہ نہیں بول سکتے تو پتھر کہاں بول سکتے؟ تو ماننا پڑے گا حضور کے سامنے بے زبان بھی آ جائیں تو بولنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. جب کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں تھی حضور نے آنکھیں بند کی، پتہ چل گیا کنکریاں ہیں. یہ تو نبی ہے نا، غیب جانتا ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے. اگلی جو میں کر رہا ہوں وہ بڑی بات ہے. حضور نے جب توجہ فرمائی کنکریوں کو پتہ چل گیا باہر نبی ہے. خدا کی قسم پتہ نہیں کیسے اور کتنی محبت لے کر بیٹھے ہو. ایسا میں نے جملہ پیش کیا ہے جو کلیجے کو چیر دینے والا جملہ. نبی کو تو پہلے سے پتا ہے کہ ابو جہل نکلا تو کنکریاں لے کے آ رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جو میری طبیعت کو حرکت دیتا ہے، آؤ مٹیاری میں رہنے والوں جملہ وصول کر کے چلے جاؤ اور نیند میں بھی آپ اٹھ کے سبحان اللہ بولو گے. اتنا بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں. جب ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریاں تھی نبی نے توجہ فرمائی، اندر مٹھی میں کنکریوں کو پتا چل گیا تھا کہ باہر نبی بیٹھا ہے. کوئی بندہ کہے بھی کنکریوں کو کیسے پتا چل گیا؟ ارے اللہ کے بندے کنکریوں کو پتا چلا تھا تو کنکریوں نے پڑھا اشہد ان لا سبحان اللہ. مولا جب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں تو یا ایھا النبی کیوں فرمایا؟ قرآن کی دوسری آیت میرے سامنے آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں پڑھوں. فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اب یہاں پہ سمجھو ذاتیں دو ہیں، ایک ذات خدا ہے، دوسری ذات مصطفیٰ ہے. ذاتیں دو ہیں، حکم ایک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ پیر. سبحان اللہ. ذاتیں دو، حکم ایک. مولا کیوں؟ فرمایا چپ کر جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جو میرا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ میرا ہے. فرمایا تم جتنی بھی تعریفیں کرتے رہو
میری تعریف کے ساتھ تعریف مصطفیٰ ضرور ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام زمانے کی تعریفیں خاص ہیں تو وہ صرف رب العالمین کی. یہی آیت پڑھی تھی. اچھا، اب سورۃ فاتحہ کا ہر لفظ مصطفیٰ کی امت کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، بڑی محبت والی بات ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، عطا فرمائی ہے، اتنی فضیلت ہے سورۃ فاتحہ کی. نمازی چاہے جو بھی نماز پڑھے، فرض ہو یا سنت ہو، واجب ہو یا نفل ہو، مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، نمازی جتنا بڑا آدمی ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے گا. ہر نماز کی ہر رکعت. اچھا، جو نہ پڑھے، کیا یہ ضروری ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ علماء تشریح فرما ہے. اب اس میں دو قول ہیں، دو اماموں کے قول ہمارے سامنے ہیں. ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی وجہ سے حنفی بریلوی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے. فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اب دوسرے امام کا قول دیکھیں، امام اعظم جو ہمارا امام ہے. اپنے امام پہ بھی سبحان اللہ نہیں کہتے، ہمارے سیدھی سادھی قوم. امام سے تو محبت کیا کرتے ہیں، اللہ امام سے محبت کرنے کی توفیق دے. یہ نہ ہو کہ پیچھے نماز پڑھ کے جائے تو بات جا کے بس شروع ہو جائے. نہ، ایسی بیماری سے بچیں. یہ بیماری عام ہو چکی ہے، ایسی بیماری سے بچیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض نہیں، واجب ہے. اب فرض بھی آ گیا، واجب بھی آ گیا. اب میں تھوڑا محبت بھرے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. فرض بھی ضروری ہے، فرض لازم ہوتا ہے اور واجب بھی لازم ہوتا ہے. فرض بھی اہم ہوتا ہے، واجب بھی اہم ہوتا ہے. امام شافعی کا قول لے تو بھی صحیح ہے، امام ابو حنیفہ کا قول لے تو بھی صحیح ہے. اللہ سورۃ فاتحہ تجھے کتنا پسند ہے. فرمایا کائنات والو تم نہیں جانتے کہ سورۃ فاتحہ کا مقام کیا ہے اور مجھے کتنا پسند ہے. اللہ تجھے کتنا پسند ہے. فرمایا اتنا پسند ہے کہ پورے قرآن کی فضیلت اگر میں نے رکھی ہے تو فاتحہ میں رکھی ہے. قرآن کی فضیلت رکھی ہے تو فاتحہ میں. اچھا مولا تجھے کتنا پسند ہے؟ یارو اللہ کو اتنا پسند ہے فاتحہ، مولا کو پسند نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہاں پہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، ادھر دیکھو یار. سبحان اللہ. مولا کو سورۃ فاتحہ کو نماز میں مقرر کر دیا، ہر رکعت میں، ہر نماز میں، چاہے وہ فجر کی ہو، عصر کی ہو، ظہر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، اوابین کی ہو، چاشت ہو، اشراق ہو، تہجد ہو، جو نماز ہو، ہر رکعت میں فاتحہ لازمی ہے. فاتحہ کے بغیر حضور کی حدیث ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. حضور نے ارشاد فرما دیا مولا اتنی محبت ہے فاتحہ سے، نماز کی ہر رکعت میں تمہیں لازم قرار دے دیا. مولا جس طرح سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، اسی طرح سورۃ اخلاص بھی تو قرآن کا حصہ ہے. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مولا سورۃ اخلاص میں تیری الوہیت کا ذکر ہے، تیرے ایک ہونے کا ذکر ہے، تیرے یکتا ہونے کا ذکر ہے، تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا ذکر ہے، بے مثل و بے مثال ہونے کا ذکر ہے۔ مولا سورۃ فاتحہ کو لازم قرار کیوں نہیں دیا اور فاتحہ کو کیوں دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سورۃ اخلاص کو مولا تو لازم قرار دیتا، سورۃ فاتحہ کو، سورۃ اخلاص کو، سورۃ فاتحہ کو کیوں دیا؟ فرمایا بندہ جہاں بھی رہے فاتحہ سے محبت کرتا ہے۔ پاکستان میں رہے تو فاتحہ۔ فرمایا میں جانتا ہوں کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے تو فاتحہ، 40واں ہو تو فاتحہ، 10واں ہو تو فاتحہ، 30واں ہو تو فاتحہ، جلسہ ہو تو فاتحہ، میلاد ہو تو فاتحہ، 11ویں ہو تو فاتحہ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں فاتحہ کا نام سن کے ناک چڑھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں فاتحہ کا نام سن کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا جن کے چہرے کھل جاتے ہیں میں آپ کے چہرے دیکھوں یا میں جملہ پڑھ دوں؟ اللہ سبحان اللہ ہے، میں کیسے آگے چاہتا سبحان اللہ۔ اللہ اچھا فاتحہ قرآن کے ابتدا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات جبریل لے کر آیا، حضور پر نازل ہوا۔ اچھا ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قرآن کی ابتدا جب نازل ہوا ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آپ جواب دیں گے اقرا۔ کہاں سے؟ اقرا۔ مصطفیٰ کریم کو قرآن ملا، ابتدا اقرا سے ہوئی۔ بندوں کو قرآن ملا، ابتدا فاتحہ سے ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو قرآن ملا، ابتدا اقرا سے ہوئی۔ بندوں کو قرآن ملا، ابتدا فاتحہ سے ہوئی۔ مصطفیٰ کو قرآن ملا، ترتیب اقرا سے ہوئی۔ بندوں کو قرآن ملا، ترتیب الحمد سے ہوئی۔ مصطفیٰ کو قرآن ملا، تقسیم اقرا سے ہوئی۔ بندوں کو قرآن ملا، تقسیم الحمد سے ہوئی۔ مولا ترتیب کو برقرار کیوں نہیں رکھا؟ مصطفیٰ کی ترتیب دیکھے تو اقرا، بندوں کی ترتیب دیکھے تو فاتحہ۔ مصطفیٰ کی ترتیب دیکھے تو اقرا، بندوں کو جو قرآن ملا ترتیب دیکھے تو الحمد۔ ترتیب میں فرق آ گیا، ابتدا میں فرق آ گیا، تقسیم میں فرق آ گیا۔ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کائنات والوں میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ تو بہتر جانتا ہے، پر ہمارے ذہن میں مولا سوال ہے، تو مہربانی کر ہمیں بھی ارشاد فرما تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ آئے۔ فرمایا میں نے مصطفیٰ کو جو قرآن دیا ابتدا اقرا سے کی، بندوں کو جو قرآن دیا ابتدا الحمد سے کی۔ مولا ترتیب کیوں تبدیل کی ہے؟ فرمایا مولوی یہ نہ کہہ دے کہ قرآن لینے میں بھی مصطفیٰ کے برابر ہوں۔ قرآن لینے میں مصطفیٰ کے برابر ہوں۔ جس طرح مصطفیٰ کو قرآن ملا اسی ترتیب سے مجھے ملا، جس ابتدا سے مصطفیٰ کو قرآن ملا اسی ترتیب سے مجھے ملا، جس تقسیم سے مصطفیٰ کو قرآن ملا اسی تقسیم سے مجھے ملا۔ فرمایا کائنات میں جتنے بھی بندے ہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم رب کا اعلان ہے مصطفیٰ کی ابتدا بے مثل و بے مثال ہے۔ مولوی یہ نہ کہہ
کہہ سکے کہ میں جس طرح حضور نے قرآن لیا ہے میں نے بھی تو اسی طرح لیا، میں بھی تو مصطفیٰ کے برابر جیسے بشر ہوں، عقل کے اندھے تو مصطفیٰ کی برابری کہاں کر سکتا ہے؟ ارے میرا نبی تو وہ ہے آنکھیں بند کرے تو لامکان کا مظاہرہ فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورۃ فاتحہ یہی بات چل رہی ہے نا، سورۃ فاتحہ الحمد۔ جب مدینہ پاک میں حضور نہیں آئے تھے نام کیا تھا؟ یسرب۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ مدینہ پاک کے کتنے نام ہیں؟ بے شمار۔ میں اگر ایک ایک نام لوں میرے خیال میں صبح کی اذان ہو جائے گی۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں، ہر صورت کا ایک ایک نام ہے۔ میں فاتحہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اس کا ایک نام نہیں، دو نام نہیں، 7 نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر بات ہوتی ہے جی دیکھو سورۃ فاتحہ کہاں پہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ میں سادے انداز میں کہوں حضور مکے میں تھے تو یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اگلا جملہ پتہ نہیں آپ سن کے خاموش رہو گے یا نہیں رہو گے یا بول پڑو گے، مجھے نہیں ہے پتا آپ کی محبت کتنی ہے، لیکن میں جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ مٹیاری میں رہنے والوں امید کرتا ہوں دل میں نقش کرو گے، زمین پہ نہیں گراؤ گے۔ مصطفیٰ مکے میں ہو سورۃ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی، حضور مدینے میں ہو سورۃ فاتحہ مدینے سورۃ فاتحہ کو مکی بھی کہا جاتا ہے، مدنی بھی کہا جاتا ہے۔